اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق 18 آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے چلنے سے پہلے ہم چند سوالات لیں گے۔ ترجمہ کیجئے۔ یوم، دنوں، دن، فیصلہ، مالک، ABCD۔ جی۔ دن بھی۔ وسواس کا معنی بتائیے۔ پیچھے ہٹنے والا، وسوسہ ڈالنے والا، وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ ABCD۔ وسوسے ڈالنے والا۔ انزلناہ کا معنی بتائیے۔ اس نے نازل کیا اسے، ہم نے نازل کیا اسے، آپ نے نازل کیا اسے، ہم نے نازل کیا۔ ABCD۔ ہم نے نازل کیا اسے۔ آئیے آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ فاعل، جاعل، فاعل، ناصر، خالق، ذاکر جو ہے اس کو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ جو ہے قرآن آسان ہے، اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، اسے دیکھیں گے اور اس طرح 14 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 900 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ آج کے اس سبق کے اختتام تک آپ 222 جو ہے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں تقریباً 40,000 بار سے زیادہ آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القمر میں اللہ نے بار بار فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور لا لیے، قد البتہ، اور البتہ تحقیق، یسر کے معنی کیا ہے؟ آسان، نہ ہم نے آسان کیا۔ القرآن، ہاں جی یہ کون بتائے گا؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے جی؟ اسم ہے۔ الف لام۔ اچھا، للذکر اس کے ٹکڑے کیجئے، للذکر یعنی ذکر کے لیے۔ آئیے اس کا لفظی ترجمہ لیتے ہیں۔ یسر آسان، نہ ہم نے یعنی ہم نے آسان کیا۔ اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہوتا ہے یسر، آسانی۔ اسر ایک ہوتا ہے مشکل، جیسے اسر مشکل کے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بڑی اسرت میں زندگی گزر رہی ہے، یعنی بہت مشکل زندگی گزر رہی ہے۔ اور یسر کے معنی بہت آسانی میں، تو یہ آسانی کے معنی میں یہاں آیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اسے آسان کیا۔ کس کو؟ القرآن، قرآن کو، یعنی بہت زیادہ پڑھا جانے والا۔ یعنی یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ اس کو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جائے۔ یہ ہم نہیں کہتے بلکہ غیر مسلم بھی ایون کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا ہے اس کے 11ویں ایڈیشن میں یہ لکھا ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ القرآن۔ ذکر، یہ دیکھیے اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ یہ بتائیں جی الذکر یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ وہاں پتہ نہیں چلا، جب یہ ملا کے لکھا ہوا تھا پھر پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن جیسے ہی لام کو ہم نے علیحدہ کیا تو یہ ہو گیا الذکر، تو اب ہمیں پتہ چلا یہ بھی اسم ہے۔ تو ذکر کے معنی ہوتا ہے یاد کرنا، اور دوسرے معنی ہوتے ہیں سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ آسان کس کے لیے ہے؟ ذکر کے معنی ہے حفظ کرنے اور یاد، فتوے دینے اور احکام نکالنے کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے۔ آپ نے خود دیکھا کہ صرف 20 گھنٹوں میں نماز ہی کو سمجھ لیں تھوڑی سی گرامر کے ساتھ تو آپ 40 بار آنے الفاظ جو ہے 78,000 ہیں، یعنی آپ آدھے سے بھی زیادہ الفاظ جو ہے یہ 20 گھنٹوں میں سیکھ جاتے ہیں۔ اللہ اور غور و فکر کے ساتھ، گہرے تصور کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں بھی اسی طرح اس پہ سمجھنے، عمل کرنے، یاد کرنے کی توفیق عطا۔ اپنا احتساب کریں کہ اب تک ہم کیا کیا دنیا جہان کی چیزیں یاد کرتے رہے ہیں،
اور نہیں یاد کیا تو قرآن یاد نہیں کیا، اور اس کے لیے پلان بنائیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ تو آئیے اسباق لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ، عمل سے شکر ادا کیجیے اس کے آسان کرنے کا، کہ اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے۔ کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو کہیے کہ یہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے، یہ آسان ہے لیکن خود بخود نہیں آئے گا، کچھ وقت اور محنت لگانی پڑے گی۔ جیسے جو چل کر اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کراتے ہیں، تو آپ چلنا شروع کریں، آپ سیکھنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے اسے آسان فرماتے جائیں گے۔ اور یہ خود کے لیے آسان ہے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے آسان ہے۔ فَذِكْرُ بِالْقُرْآنِ لَأُنذِرَكُم بِهِ، یعنی یہ جو ہے نصیحت کرنے اور جو ہے دوسروں کو بتانے کے لیے بھی جو ہے آسان ہے۔ اچھی طرح سیکھیے تاکہ اس کے انداز بیان، اس کی دلیلیں سب یاد ہو جائے، تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے انہیں استعمال کر سکیں۔ تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے۔ علم، یسرنا کے معنی بتائیے۔ یہ آسان بنایا گیا ہے، ہم نے بنایا آسان، آپ نے بنایا آسان، ان سب نے بنایا آسان۔ یہ بھی ہم نے بنایا آسان۔ ذکر کے دو معنی ہیں، سبق لینا اور یاد کرنا، دعا کرنا، تلاوت کرنا، پڑھنا، ABCD۔ یاد کرنا اور پڑھنا۔ سبق لینا وہ پہلے شروع میں اس نے بتا دیا، اور دوسرا یاد کرنا۔ آئیے ایک حدیث مبارک لیتے ہیں، نہ صرف آسان بلکہ بہترین کام ہے۔ کیا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم، خیر بہتر، کم تم میں سے، یعنی تم میں سے بہترین ہے کون؟ من وہ جو تعلم تعلیم حاصل کرے، سیکھے، القرآن قرآن کو، وعلمہ، ہاں جی وعلمہ کے ٹکڑے کیجئے، کتنے ٹکڑے ہیں؟ 3۔ ہاں، وا اور علمہ یعنی سکھائے اس کو۔ تو دیکھیں اس کے لفظی ترجمے میں خیرکم کا مطلب ہے خیر معنی اچھا، بہتر، کم تم میں سے۔ اب یہ کون بتائے گا کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ خیر اسم ہے، اسم کیسے پتہ چلا؟ آخر میں پیش ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ یو آر رائٹ، لیکن کیسے پتہ چلا؟ حل کو جب ہٹایا تو پیش ڈالا گیا را پہ، اور اس وقت فائل کی کنڈیشن میں نہیں ایسے نہیں اسم کے پتہ ساتھ چلا۔ جو ضمیر لگ رہی ہے ایک تو یہ بھی ہے نشانی، یہ ایڈوانس لیول کی ہم نے پڑھی، ہم نے جو اب تک پڑھی ہم اس کی وجہ سے، لیکن جب اسم کی تعریف، نہیں بچے ایسا نہیں۔ اچھا، اسم کی جب ہم تعریف پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا اسم وہ ہے جو کسی چیز کا نام، جیسے کتاب، مکہ، یا کوئی صفت جیسے مسلم، مومن، اسی طرح یہ خیر، شر، یہ بھی صفت ہیں۔ یہ صفت سے ہم نے پہچانا، جو جب ہم تعریف کر رہے تھے نا، اس ڈیفینیشن میں ہم نے دو چیزیں رکھی تھی، ایک نام کسی چیز، شخص یا جگہ کا، اور مثال دی تھی کتاب، مکہ وغیرہ، اور دوسری اس کے اندر کیا کنڈیشن تھی؟ کوئی صفت۔ صفت کیا ہوتی ہے؟ اچھائی یا برائی، یا جو اچھی بری چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو خیر جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے، اس کا الٹ ہوتا ہے شر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی ڈیفینیشن سے ہم نے وہاں سے پہنچانا۔ باقی وہ جو آپ باتیں کرتی ہیں نا کہ اس پہ پیش آ رہا ہے، یا یہ جو ہے ضمیر کے ساتھ مل رہا ہے، ضمیر کے ساتھ تو ہم حروف کو بھی ملا دیں، جیسے لہو، لکم، لکم، منہو، انہو، یہ سارے کیا حروف ہیں؟ حروف بھی ضمیر کے ساتھ مل، اسم بھی مل رہے، ایون حرف جو ہے ضمیر کے ساتھ جو ہے وہ سارے مل رہے ہوتے ہیں، فعل بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے نہیں پہچانا ہم نے یہاں اپنے بنیادی سکھلائی سے پہچانا۔ خیر، خیر یعنی اچھا، بہترین، تم میں سے۔ اب یہ دیکھیں من کے دو معنی ہوتے ہیں، یہ یاد رکھ لیجیے، ایک ہوتا ہے کون اور دوسرا جو۔ اس کو یاد کیسے کرتے ہیں؟ آئیے جملہ دیکھتے ہیں۔ من کو یاد کرتے ہیں، من ربو کا، من ربو کا، کون ہے تیرا رب؟ یہ قیامت میں جو ہے، قیامت سے پہلے قبر میں پہلا سوال ہوگا، فرشتے اٹھا کے بٹھا دیں گے اور کہیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو کیا ہوگا جواب؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جس نے یہ دیا وہ پاس، ورنہ وہیں سے جو ہے سزا شروع ہو جائے گی۔ اگلا سوال تو
بعد میں دیکھیں گے۔ دوسرا کیا ہے جو کو ہم کیسے یاد کرتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو، یہ جو کا جو ہے وہ معنی ہم اس جملے سے یاد کرتے ہیں، یعنی جو۔ تو آئیے اب اس میں غور کیجئے، حدیث مبارک میں دو لفظ آئے ہیں، پہلے آیا تعلم سیکھیے، تے سے شروع ہو رہا ہے، اور دوسرا ہوا ہے علم عین سے سکھایا۔ دیکھیں علی بات تا جب کہتے ہیں تا پہلے آتا ہے، پھر جا کے کہیں جو ہے دور جا کے جو ہے عین غین آتا ہے نا، تو وہ جو ہے عین کی باری بعد میں آتی ہے، تو پہلے آدمی کیا کرتا ہے؟ تعلیم لیتا ہے، سیکھتا ہے کسی چیز کو، تو اس لیے ذکر کیا ہے؟ تعلم، اور پھر آیا کہ سکھاؤ، یعنی سیکھنے کے بعد ہی آپ سکھاتے ہیں نا، مطلب ایک استاد جب بنتا ہے تو پہلے خود تعلیم حاصل کرتا ہے، کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے، مہارت حاصل کرتا ہے، پھر وہ دوسروں کو پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ خیر من تعلم، تم میں سے بہترین ہے جو پہلے سیکھے، وہ علم وہ سکھائے۔ ہم اس کے الٹ کرتے ہیں، ہم سیکھے بغیر سکھانا شروع کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خود بھی مشکل میں ہو جاتے ہیں اور اگلے بندے کو بھی مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے دین کے لیے ضروری ہے پہلے اسے آپ سیکھیں، پھر دوسروں کو سکھائیں۔ اب یہ علمہ وعلمہ، یہ وہ جو ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ سکھائے اس کو، کس کو سکھائے؟ کیا چیز؟ جی قرآن قرآن۔ یہ ہو جو ہے یہ ضمیر ہے، تو یہ ضمیریں جو آتی ہیں نا ان کو لوٹانا ہوتا ہے۔ مثلا خیرکم، کم جو ہے یہ ضمیر ہے، لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ تم کی طرف۔ تو اسی طرح یہ ہو کی ضمیر یہ قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو تعلم، پہلے تعلیم حاصل کریں، پھر علم دیں دوسروں کو سیکھیں۔ تو خیر یہ گہرے تصور احساس کے ساتھ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے خود علم حاصل کرنے اور پھر اس کے بعد دوسروں کو سکھانے کی توفیق دے، اور اپنا احتساب کریں کہ ہم اب تک کیا کرتے رہے، اور اپنے لیے ایک پلان بنائیں کہ کس طرح ہم تعلیم حاصل کریں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے، اور اس کا جو ہے وہ پھر دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں۔ اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسوں میں حاضری دی ہوگی، مگر اس وقت سطح زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسیں چل رہی ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں ان ساری کلاسوں میں بہترین کلاس قرآن کی، یعنی جو انسان قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے یا قرآن سیکھنے کی کلاس میں بیٹھتا ہے، چاہے ایون آن لائن ہی ہے، الحمدللہ اس کے ارد گرد فرشتے جو ہے وہ ایک جھمگٹا بنا لیتے ہیں، اور دوسروں کو فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں، آ جاؤ یہاں کام کی بات ہو رہی ہے، یہاں دین کی بات ہو رہی ہے، یہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب تک وہ قرآن کی بات ہوتی رہتی ہے، کلاس چلتی رہتی ہے، فرشتے وہاں جمع رہتے ہیں اور ان سب کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اپنا جو ہے قیمتی وقت نکال کے اس کو سیکھنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ تو دیکھیے پہلے طالب علم کا ذکر ہے، یہ اکرام ہے، عزت ہے قرآن کے سیکھنے والے کی، اور اس کے بعد جو ہے سکھانے والے کا درجہ ہے۔ اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ بہترین شخص وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے، سیکھے اور سکھائے۔ سیکھنے تک محدود نہیں، اسی وقت نیت کیجئے کہ ہم سکھائیں گے۔ 10 سیکنڈ میں کوئی 2 نام جو ہے اپنے آپ بتائیے جنہیں آپ سکھائیں گے۔ جی ارادہ کیجئے کہ کن 2 لوگوں کو آپ سکھائیں گے، یہ آپ فوراً فیصلہ کر لیں، اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ارادہ کر لیجئے، مثلا میں اپنے بچوں کو سکھاؤں گا، میں اپنے جو ہے ماں باپ کو سکھاؤں گا، میں اپنے بہن بھائیوں کو سکھاؤں گا، میں اپنے دوستوں کو سکھاؤں گا، میں اپنے ہمسایوں کو سکھاؤں گا، میں اپنے کولیگز کو سکھاؤں گا۔ آپ یہ ارادہ کر لیجئے، اور کم از کم 2 لوگوں کو یہ جو ہے آپ سکھائیے جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے یہ سلسلہ چل پڑے گا۔ یاد رکھیں ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اگر ہم نے اس پودے کو لگا دیا، ہم نے کسی کو یہ علم سکھایا اور وہ آگے سکھائے چلا جا رہا ہے، تو جب تک یہ علم سیکھتا سکھاتا رہے گا وہ یا اس کے ذریعے لوگ، آپ کو اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا، آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ الحمدللہ یہ ایک بڑے اعزاز اور بڑے جو ہے فخر کی بات ہے کہ آپ ایک ایسا کام اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑتے ہیں جو ختم ہونے والا نہیں ہے، یا آپ کو ایک اچھی کتاب ایسی لکھتے ہیں جن کے بارے میں معلومات لوگ پڑھتے ہیں اور اس سے نصیحت کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، ایک بڑا احساس ہے۔
تو لہٰذا یہ ارادہ کر لیں کہ جی ہم نے ٹیچر بننا ہے، اور کم از کم 2 لوگوں کو جو ہے اپنے جو ہے آگے یا اپنے ساتھ کے جو ہے ان کو یہ سکھانا ہے جو سیکھیں. تو صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم قرآن سیکھیے، اور قرآن میں غور کرنا سیکھیے کہ قرآن میں کس طرح جو ہے ہم غور کر سکتے ہیں. نیت اور پوری کوشش کیجیے اس سلسلے کو چھوڑیں گے نہیں. تو گہرے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے. علم خیرکم کا مطلب ہے سب سے بہترین لوگ، ان سب میں سب سے بہترین، ہم میں سب سے بہترین، تم میں سب سے بہترین. ABCD. جی کم کا لفظ آیا ہے، ڈی تم میں سب سے بہترین. جی وَعَلَّمَهُ کے معنی بتائیے. اور سکھاتا ہے اسے، اور جانتا ہے اسے، اور پڑھتا ہے اسے، اور سیکھتا ہے اسے. ABCD. علمہ اور سکھاتا ہے اسے. درست فرمایا. تعلم القرآن کا ترجمہ کیجیے. سکھاتا ہے قرآن، سیکھتا ہے قرآن، پڑھتا ہے قرآن، جانتا ہے قرآن. تعلم تا پہلے آتا ہے. سیکھتا ہے قرآن. سیکھتا ہے قرآن. قرآن سیکھنے کا مطلب ہے ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے. کیسے پڑھنا ہے، کیسے غور کرنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے. ABCD. جی CD. سب درست. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا قرآن. ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے. اسے پھیلا کر، اس پر عمل کر کر، اس کی وضاحت کر کے، اس کی تلاوت کر کے. ABCD. جی ABC. عمل کر کے بھی تلاوت بھی کی. سب درست ہے. سب درست ہے. سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اسے سنتا ہے، سیکھتا ہے قرآن اور تلاوت کرتا ہے اس کی. قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے اسے، سیکھتا ہے قرآن اور غور کرتا ہے اس پر. جی دیکھ لیجیے، ہو سکتا ہے زیادہ جواب ہو. C اور D. اوکے. یاد رکھنے کا بہت ہی اہم راز یہ ہے، الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے. وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں پہلے سے. آپ کو اگر مثالوں سے یہ لفظ جو ہے وہ یاد رہیں گے تو معنی جلدی یاد آئیں گے، اور معنی جلدی آئیں گے تو آپ اس لفظ کو جلدی پہچان لیں گے. ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا، یہ اس کا فائدہ ہے. جیسے یہ دیکھیے ان کے معنی ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں، لیکن اگر آپ یہ لفظ رکھیں انشاءاللہ تو آپ فوراً کہ انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ چاہے، یعنی ان کا مطلب کیا ہوا اگر. تو اس طرح اس جو ہے فریز یا اس فکرے سے جو ہے ہم جو ہے ان کے معنی یاد کرتے ہیں. جیسے ان کے معنی کیا ہوا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. اسی طرح ایک لفظ ہے انا کے معنی ہو سکتا ہے آپ کو یاد نہ ہو، لیکن اگر آپ یہ کہیں ان اللہ مع الصابرین تو آپ فوراً کہیں گے اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ. تو لہٰذا انا کے معنی بے شک میں، ان اللہ مع الصابرین سے ہم انا کے معنی یاد رکھتے ہیں. تو آئیے ایک اور حدیث مبارک لیتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. انما بے شک، یہ اس کا ایک ہی لفظ ایسے لیتے ہیں، حالانکہ یہ ان اور ما سے مل کے بنا ہے، لیکن انما بطور ایک ہی لفظ کہتا ہے. اس کے مطلب بس. اعمال یعنی اعمال. ہاں جی اعمال کیا کون بتائے گا؟ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ اسم ہے. اگر یہ اسم ہے یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع. اگر یہ جمع ہے تو یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر. اگر یہ مذکر ہے تو یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، عام ہے یا خاص ہے؟ دیکھیں ایک ہی لفظ سے ہمیں اس کی 4 حالتیں پتہ چل گئی. پہلے الف لام سے پتہ چلا یہ اسم ہے، پھر یہ جو ہے عمل اس کا واحد ہوتا ہے، اعمال جمع، یہ پتہ چلا یہ جمع ہے. پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو ہے مذکر ہے، کیوں اس کے آخر میں بولتے نہیں آ رہی یا مذکر کی جو علامات ہیں وہ نہیں آ رہی. چوتھی بات ہمیں یہ پتہ چلا الف لام لگا ہے تو یہ خاص ہے، معرفہ ہے. دیکھیں صرف ایک لفظ کی بناوٹ اگر آپ کو آتی ہے تو آپ اس کے کتنے جو ہے پہلو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیے بن نیات، اس کے ٹکڑے کیجئے. جی بن نیات دو بی اور نیات جمع کی. ٹھیک ہے جی یہ مان لیا میں نے. اب یہ بتائیے کہ یہ جو بن نیات ہے یہ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ اسم میں. کیسے پتہ چلا؟
अलिफ लाम अलिफ में आ लाम गया। लग रहा है। जब इसके टुकड़े करते हैं तो इसके टुकड़े उसी तरह होंगे जैसे जिक्र के थे कि ली जिक्र से लाम हटाए तो अब जिक्र रह गया। इसी तरह ये अन्नियत, मान लिया कि ये जो है आपने कहा इसम है। अब अगला सवाल वही है, जमा है वाहिद है? जमा अगर ये जमा है तो मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस है। मुअन्नस। अगर ये मुअन्नस है तो ये इसमें मारफा है या नकरा है? मारफा। क्यों मारफा है। अलिफ लाम मारफा है। और इस तरीके से आपने जो है कुरान के अंदर हर लफ्ज की जो है वो कंस्ट्रक्शन यानी बनावट देखनी है कि ये जुड़ा हुआ हमें नहीं पता चल रहा क्या है, लेकिन जब हमने इसके हिस्से किए तो हमें पता चला ये तो इसम है। और फिर अलिफ ता से हमने पहचाना ये तो जमा का मुअन्नस का सीगा है, और फिर अलिफ लाम से हमने पहचाना ये तो मारफा की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नियतों, नियतों पर है, यानी इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल तो बस नियतों पर है। आइए इसका लफ्जी तर्जुमा देखते हैं। इन्नमा बस सिर्फ, इसको एज ए एक लफ्ज ही लेते हैं, अगरचे ये दो लफ्जों से मिलके बना है इन्ना और मा से, लेकिन इन्नमा बजाते खुद एक लफ्ज के तौर पर लिया जाता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, इसी से जो है इसके मायने याद रखते हैं, बस अमाल तो नियतों पर है। अमल वाहिद है, इसकी जमा होता है अमाल, और नियत जो है ये वाहिद है, इसकी जमा होता है नियात। ये देखें वाह नियत के साथ बोलता है मोनस की लामत, और यहाँ अलिफ ता से हमने पहचाना था कि मोनस की जमा जो है अलिफ ता से बनती है। तो मुताला और गौर व फिक्र के बाद गहरे तसव्वुर एहसास के साथ अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हमारी नियतों को सीधा कर दे। हम जो है जो भी काम करें तेरे लिए करें, जो भी काम करें दीन के लिए करें, अपने किसी जाती मकसद के लिए ना करें। मसलन क़यामत के दिन जो है एक कुरान या पढ़ने वाले हाफिज या आलिम को बुलाया जाएगा और उससे सवाल होगा कि जी तूने जो है किस लिए ये सीखा, हिफ्ज किया? वो कहेगा जी तेरे लिए। अल्लाह ताला झूठ बोलता है, तूने ये दिखाने के लिए दुनिया को कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, बहुत बड़ा हाफिज हूँ, इसलिए तूने किया। उसको जहन्नम में डाल दिया जाए। यानी अगर आप दीन दुनिया के लिए आए, दिखाने के लिए करते हैं, तो फिर वो आपके किसी काम करना, वो आपके लिए पकड़ होगा, अजाब होगा। तो इसलिए किसी भी काम के करने के लिए नीयत का सही होना जरूरी है कि आप सही नीयत से दीन को हासिल करें, कि अल्लाह ताला से दुआ करें, फिर देखिए अल्लाह ताला कैसे आपकी मदद फरमाते हैं। तो आइए इसके असबाक लेते हैं। क़यामत के दिन पहला फैसला 3 लोगों का होगा, उनमें से एक कुरान का कारी और जो है टीचर भी, जो दिखावे के लिए पढ़ाता था, उन्हें जहन्नम में डाल दिया था। लिहाजा इबादत भी बर्बाद, तो ऐसे अमल को अल्लाह कबूल नहीं करता जिसमें उसके साथ साथ किसी और को भी दिखाने के लिए किया जाए या शरीक किया जाए। जैसे दूध के गिलास में अगर एक गंदगी का कतरा आ जाए तो आप क्या पिएंगे? कभी नहीं पिएंगे। इसी तरह अल्लाह सुब्हान व तआला जो है हर वो इबादत जिसमें जरा भी शिर्क का शामिल है, जरा भी आपका ऐसा आ गया है जो आपने गैर अल्लाह के लिए किया है, अल्लाह ताला उसे रिजेक्ट कर देते हैं, उसे नहीं कबूल करते। इंशाअल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए कुरान सीखेंगे, और ताकि सीख कर दूसरों को सिखाएंगे। दुनिया के शायद 90% मुसलमान कुरान को नहीं समझ सकते, इसलिए हम खुद जो है कुरान को समझकर जो है उन्हें समझाएंगे, ताकि हर मुसलमान इस काबिल हो कि वो गैर मुसलमानों के सामने भी कुरान के बेहतरीन पैगाम को पेश कर सके। हमारी जो कोताही लाइल्मी, या ये कहिए कि हमारी गफलत ये है, हम कुरान को पढ़ते हैं, पढ़ने से अलिफ लाम मीम से शुरू करते हैं वन्नास तक पढ़ जाते हैं। इवन ऐसे हज़रात भी जो एक दिन में पूरा पढ़ लेते हैं, ऐसे 3 दिन में पढ़ लेते हैं, हफ्ते में पढ़ लेते हैं, महीने में पढ़ लेते हैं, साल में कम से कम पढ़ लेते हैं, लेकिन एंड पे क्या होता है? कुछ भी नहीं समझ आया। ये तो ऐसे ही है कि आप जो है एक जर्मन क्लास के अंदर दाखला लें, 6 घंटे जो है उस क्लास में हर रोज जाके बैठे, 6 उस्ताद आके आपको पढ़ा भी रहे हैं, और साल के बाद जब आपका इम्तिहान होता है, आपको जर्मनी आई नहीं, आपने सीखी नहीं, आपने तवज्जो ही नहीं की, बस जाते हैं 6 घंटे बैठ के आ जाते हैं, तो क्या आपको जर्मन इम्तिहान पास कर लेंगे? सवाल नहीं पैदा होगा। क्यों? आपको तो पता ही नहीं कि पेपर में क्या है। इसी तरह ये कुरान जो है ये हमारा इम्तिहान है, टेक्स्ट बुक है, अल्लाह ताला ने हमें दे दी कि ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी बंदी, ये कोर्स है, सिलेबस है, इसके अंदर से तेरा इम्तिहान होना। इम्तिहान भी बता दिया किस किस चीज का क्या।
آپ روز پڑھے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، قرآن آپ پر لعنت کر رہا ہے، قرآن آپ سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہے. کیوں؟ جب قرآن کرے آپ اس کے الٹ چل رہے ہیں. تو لہٰذا جب تک آپ قرآن کو سمجھیں گے نہیں، آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے. اور جب عمل نہیں کریں گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ آخر میں جب امتحان ہوگا تو آپ کہیں گے کہ مجھے تو عربی آتی نہیں تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن مجھے کن چیزوں سے روکا ہے، قرآن مجھے کن چیزوں کا حکم دے. تو لہٰذا یہ ہم میں سے 90% مسلمانوں کا مسئلہ ہے. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم بنیادی طور پہ آپ دیکھیں 20 گھنٹے میں آپ 50% قرآن کے الفاظ سیکھ لیتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے. اور پھر ایسا ایسا کوشش کریں تو الحمدللہ جو ہے وہ باقی جو ہے قرآن بھی آ جاتا ہے. اور جب آپ کو خود سمجھ آئے گا تب پتہ چلے گا. تو آئیے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں. علم، انما کے معنی بتائیے. اگر بے شک صرف کے ABCD جی بی صرف انما میں نے بتایا تھا یہ پہلے کی لفظ آتا ہے بس جس صرف یا بس صرف. قرآن کے کچھ قاری حضرات کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ غلط تلاوت، صحیح تلاوت، بری نیت، اچھی نیت، ABCD جی. سی بری نیت. ہاں بری نیت نہیں، انہوں نے دنیا کمانے کے لیے یا دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ جی میں بہت اچھا پڑھتا ہوں، میں بہت اچھا حافظ ہوں، یہ کیا. اب یہ دیکھیے ان لفظوں کو ہم کیسے یاد کرتے ہیں. ایک لفظ ہے ان کے معنی ہو سکتا ہے آپ کو آتے ہیں اور ہو سکتا ہے نہ آتے ہو. تو دیکھیے ان کے لیے ہم ایک جملہ لیتے ہیں. ان کے معنی ہوتا ہے اگر، اور جملہ کیا ہے؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ. اگر آپ یہ انشاءاللہ کے معنی جانتے ہیں تو ان کے معنی آپ کو اب انا کے معنی ہو سکتا ہے آپ کو بھول جائیں کہ ان اور انا میں کیا فرق ہے. تو یہ دیکھیے انا کے معنی ہوتے ہیں بے شک، اور اسے ہم یاد بے کرتے ہیں ان اللہ مع بے الصابرین. شک مان اللہ مع الصابرین. ٹھیک ہے. ایک اور لفظ ہوتا ہے انما. اب یہ دیکھیں اس کے بھی معنی ہمیں ہو سکتا ہے بھول جائیں. تو انما کے معنی ہوتا ہے صرف، بس. اس کو کس سے یاد کرتے ہیں؟ انما انما الاعمال. الاعمال بالنیات. تو بس یہ ان جملوں کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو ان تینوں کے معنی آ جائیں. تو یہاں پہ ہمارا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے. آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیجئے، ورنہ پھر ہم دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. جی زبیریہ رضوان، آپ نے ہینڈ ریز کیا، پوچھئے بچے. سر اگر من شروع میں آئے تو اس کا مطلب کون ہوگا، اور اگر وہ درمیان میں آئے گا تو اس کا مطلب جو ہوگا. یہی اصول ہوگا کہ کوئی اور ہوگا؟ زبیریہ آپ بہت تیز جا رہی ہو، بہت تیز جا رہی ہو. یہی اصول ہے. آپ یہاں تک اس اصول کو اتنا ہی رکھو بس. چلیں ہاں جی شبیرہ خان، آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا، پوچھئے سسٹر. سر معرفہ بولے کہ تو کیا ہے، سمجھ بھی نہیں آیا، وہ تھوڑا جی بتائیے. معرفہ معرفہ نام دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے عام نام. مثلا میں کہتا ہوں کتاب، تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. لیکن میں جب کہتا ہوں القرآن تو یہ خاص کتاب ہوگی نا، ہر کتاب کو تو القرآن نہیں کہیں گے. اسی طرح میں کہتا ہوں لڑکا کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں کہوں یہ لڑکا یا وہ لڑکا، کسی ایک لڑکے کی طرف اشارہ کروں گا، وہ کیا ہو گیا؟ وہ خاص ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا. میں کہتا ہوں شہر، کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، اینی سٹی. لیکن اگر میں کہوں ہانگ کانگ کا جو ہے کوئی شہر، یا میں اگر کہوں سعودیہ کا ایک شہر مکہ، اب مکہ سارے ہر جگہ تو نہیں ہے، مکہ ایک ہی شہر ہے نا. جیسے میں کہوں پاکستان کا ایک شہر اسلام آباد، اب یہ کیا اسلام آباد خاص ہو گیا. تو یہ جو خاص نام ہوتا ہے اس کو معرفہ کہتے ہیں. اور عربی میں اس کی پہچان یہ تھی، اس کے شروع میں الف لام لگ جاتا یا کسی شخص کا ہوتا ہے. جیسے میں کہوں محمد، اب سارے تو نہیں محمد ہے نا. اگر میں کہوں پروفٹ محمد تو صرف ایک ہی ہے پوری دنیا میں. تو کیا ہے؟ پروفٹ محمد مخصوص ہو گیا. تو یہ جو مخصوص ہو جاتا ہے نام، جیسے میں کہوں شبیرہ خان، اب کلاس کے اندر یہ اتنے لوگ بیٹھے تو آپ شبیرہ خان ایک ہی ہو، آپ کیا معرفہ ہو، آپ فوراً پہچان لیتے. لیکن اگر کلاس میں فرض کر لیں 3 شبیرہ خان ہوتے ہیں، بعض نام ہوتے ہیں نا، جیسے ابھی بہت سے نام ہوتے ہیں کلاس میں وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ایک ہی نام کی
جو ہے 3 اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں، ایک ہی نام کے 3 جو ہے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. مثلا اسلم 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 3 آدمی بیٹھے کلاس میں. جب میں کہوں اسلم تو اب انہیں نہیں پتا کہ کس اسلم کو کہہ رہا. لیکن اگر میں اس میں سے کہوں کہ اسلم حنیف، اب اسلم حنیف تینوں نہیں ہوں گے، کوئی ایک ہوگا. یہ کیا ہے؟ مخصوص نام ہوگا. تو مخصوص نام جو ہوتا ہے اس کو معرفہ کہتے ہیں، اور جو عام نام ہوتا ہے وہ جو ہے نکرہ کہلاتا ہے. تو آئیے آگے چلتے ہیں. سمجھ میں آئی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سبق 18 بھی آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ دوم گرامر میں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ فاعل مفعول اور فعل پڑھیں گے. اور فعلا جعلا فتحا نصرا خلقا سے جو ہے یہ فاعل مفعول فعل بنانا سیکھیں گے. یہ ہم دہرائی ٹی پی آئی کے ساتھ کرتے ہیں. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. مقصد یہ ہے اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں کو استعمال کریں، حصوں کو استعمال کریں اور جو ہے کسی کو اپنے ساتھ ملا کر جو ہے اس کی پریکٹس کریں. الفاظ کلمے کی ہمیں 3 قسمیں پتہ ہیں، اسم، فعل اور حرف کیا ہوتا ہے. ہم نے یہ سیکھا تھا فعلا، فعلوا، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اور مضارع میں یفعلوا، یفعلوا، تفعلوا، افعلوا، تفعلون، نفعلوا. اور امر و نہی میں افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا. یہ ہمارا بنیادی ٹیبل ہے، ہم نے ہر ٹیبل اسی کے اوپر بنانا ہے، اسی لیے اس کو ہم بار بار دہراتے ہیں. آئیے دیکھیے فعل کے 4 اہم نمونے کیا ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے فا، فا سے فتح، یفتح، افتح. یہ ایک باب ہے، یعنی جتنے افعال ہیں ان میں سے ایک گروپ ہے جو اس باب سے آتا ہے، وہ اس پیٹرن پہ آتے ہیں باب کے. دوسرا ہے نون سے نصرا، ینصرو، انصر. یہ دوسرا باب ہے. یہ فتح سے اس طرح مختلف ہے کہ یہ دیکھیں یہ مضارع میں یہاں درمیان والے پہ پیش آ رہا ہے، یہاں نہیں ہے، تو لہذا یہ پہلے والے باب سے مختلف ہو گیا. تیسرا ہے دربا، یدربو، ادرب. اب یہ دیکھیں یہ بھی مختلف ہو گیا ان دونوں سے. کیوں؟ اس کے یہاں جو ہے مضارع میں زیر آ رہا ہے، تو لہذا یہ نہ اس جیسا ہے نہ اس جیسا ہے، یہ ان سے دونوں سے مختلف. تیسرا ہے سامع، یسمع، اسم. یہ جو سامع ہے یہ تو شروع میں ماضی میں ہی جو ہے علیحدہ ہو گیا، ان کے سب کے اوپر زبر آ رہا تھا. یہ دیکھیں درمیان والے پہ زبر، تا پر زبر، سواد پر زبر، را پر، لیکن یہاں کیا ہے؟ زیر. تو یہ ان تینوں سے مختلف ہو گیا ماضی میں، اور یہ دونوں جو ہے یہ مضارع میں ان چاروں سے مختلف ہو گئے. تو لہٰذا اس پہ ہم یہ 4 ابواب بناتے ہیں. تو یسمع آیات اللہ کے معنی بتائیے. اس نے سنا اللہ کی آیتیں، وہ سنتا ہے اللہ کی آیتیں، وہ سنے گا اللہ کی آیتیں، میں سنتا ہوں اللہ کی آیتیں. ABCD. بی، وہ وہ سنتا سنتا ہے ہے اللہ اللہ کی کی آیتیں. وہ سنتا ہے اللہ کیا ہے. یسمع 2 معنی ہوتے ہیں مضارع میں. اللہ شہید کا ترجمہ کتنی ہے؟ اللہ گواہ ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ قادر ہے. ABCD. اے، اللہ گواہ ہے. یس، یہ ماضی کا صیغہ تھا، اسے اللہ ایک گواہ ہے. اللہ زینہ یجعلون کا مطلب ہے ایک سے زائد جو آپ کا انتخاب کیجئے. جو لوگ بنائیں گے، جنہوں نے بنایا، جو لوگ بناتے ہیں وہ سب بناتے ہیں. ABCD. اے اور سی، جو لوگ بنائیں گے یا بناتے ہیں. تو آئیے آج کے سبق میں ہم جو ہے فاعل لام سے جو ہے وہ فاعل، مفعول اور فعل بنانا سیکھیں گے. ابھی آپ کی توجہ مجھے چاہیے کیونکہ جو چیز میں سکھا رہا ہوں یہ آپ کو صرف اسی کلاس میں ملتی ہے. یہ دیکھیں فاعل لام ہے، اس کا فاعل بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ فا کے بعد الف کا اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک، اور جو ہے عین کے نیچے زیر دے دیتے ہیں، تو اور آخری لفظ پہ 2 پیش لگاتے ہیں. تو یہ کیا لفظ بن گیا فاعل لام سے؟ فاعلن. فاعلن اس کے معنی ہوتا ہے کرنے والا. اب یہاں پہ 2 پیش اس لیے نہیں ظاہر کیا ہے کہ اس کی 6 حالتیں ہوتی ہیں. کون سی؟ آئیے دیکھتے ہیں. اس پہ فاعل کے جو ہے دیکھیں فاعلن کرنے والا، جائلن بنانے والا، فاتحن کھولنے والا. اسی طریقے سے اور ہے سامعن سننے والا، ناصرن مدد کرنے والا، ذاکرن ذکر کرنے والا، عابدن عبادت کرنے والا، داربن مارنے والا.
یہ کیا کیا ہم نے سب کے جو ہے پہلے لفظ کے بعد الف کا اضافہ کیا. فاعل جاعل فاتح سامع ناصر ذاکر عابد دار، یعنی ایک الف کا صرف اضافہ ہوا ہے، باقی وہی 3 حرف ہیں، نون صاد را فا تا ہا عین با دا فا عین لا جیم عین لام سین میم عین، وہی 3 لفظ ہے، صرف الف کا اضافہ ہونے سے کیا ہو گیا فاعل بن گیا، اور آخر میں 2 پیش لگا. خالقن پیدا کرنے والا، عالم جان. اب ہم اس کا مفعول بناتے ہیں. دیکھیں مفعول کیسے بنتا ہے. مفعول کے لیے پہلے شروع میں میم لگا دیتے ہیں، میم لگا دیا زبر والا، اور اس کے بعد یہ واو لگا دیتے ہیں عین کے بعد، اور آخر میں وہی 2 پیش لگا دیں گے اور درمیان والے پہ پیش. تو یہ کیا بن گیا مفعول، یعنی فا عین لام سے ہم نے کیا بنا لیا لفظ مفعول بنا لیا، یعنی مفعول کا مطلب جس پر اثر. تو اس طرح یہ فا عین لام سے فاعلون ہم نے بنایا تھا الف لگا کے، اور مفعول بنایا میم اور واو کا اضافہ کر کے. تو آئیے اس مفعول کو بھی دیکھ لیتے ہیں. مفعول جس پر اصل پڑا، مجہول جس کو بنایا گیا، مفتوح جس کو کھولا گیا، مسموع جس کو سنا گیا، منصور جس کی مدد کی گئی، مذکور جس کو یاد کیا گیا، معبود جس کی عبادت کی گئی، مضروب جس کو مارا گیا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، معلوم جس کو جانا گیا. تو یہ دیکھیں یہ مفعول کی یہ مثالیں آتی. سب کے شروع میں کیا کیا میم لگایا زبر کا، آخر میں 2 پیش، اور اینڈ یا سیکنڈ کلمے کے بعد یا پہلے تھرڈ کلمے سے پہلے کیا واو کا اضافہ. سب میں دیکھ لیں یہی 2 چیزیں، مفعول مفتوح منصور معبود مخلوق مجرور مسموع مذکور مضروب معلوم، یہ جو ہے مفعول بنتا ہے. اب مصدر بنائیں گے. مصدر کیسے بنتا ہے؟ فا عین لام میں کیا تبدیلی کرتے ہیں؟ فا کے نیچے زیر دیا، درمیان پہ جزم، آخر میں 2 پیش. تو یہ کیا بن گیا فعل. فعل مین مصدر ہے، کام کرنا، کام کا نام ہے، یعنی فعل. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ فعل کرنا، جعل بنانا، سمع سننا، فتح بولنا، نصر مدد کرنا، ضرب مارنا، خلق پیدا کرنا، ذکر کرنا، علم جاننا، اور عبادت کرنا. یہ کیا ہے مصدر ہے، کام کے نام. تو آئیے یہ دیکھیں، یہ جو فاعل ہم نے بنایا تھا اس کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں. اس پہ 2 پیش آ سکتا ہے، اس پہ 2 زبر آ سکتا ہے، اس پہ 2 زیر آ سکتا ہے، یعنی یہ فاعلن فاعلن فاعلین ہو سکتا ہے. اور اگر میں اس کے ساتھ الف لام لگا دوں تو یہ کیا بنے گا؟ ہاں جی کون بتائے گا؟ میں فاعلن کے ساتھ الف لام لگا دیتا ہوں، اب کیا لفظ بنے گا؟ الفاعل. شاباش، ویل ڈن. الفاعل. اور اگر زبر یہ ایک زبر کر دوں گا تو یہ ہو جائے گا الفاعلہ، اور اگر اس کے ساتھ لگاؤں گا تو یہ بنے گا الفاعلی، ایک زبر. تو اس کا مطلب ہوا یہ جو فاعل صاحب ہے اس کی 6 حالتیں ہوتی ہیں، 2 پیش والی، 2 زبر والی، 2 زیر والی، یا پھر الف لام کے ساتھ 1 پیش، الف لام کے ساتھ 1 زبر، الف لام کے ساتھ 1 زبر. اسی لیے جو ہے اکثر ہم اس پہ یہ علامت نہیں لگاتے کہ یہ اس پہ کچھ بھی آ سکتا ہے. تنوین جو ہے 2 پیش والی بھی آ سکتی ہے، 2 زبر والی بھی آ سکتی ہے، 2 زیر والی، اور اگر الف لام لگ گیا تو 1 پیش، 1 زبر، 1 زیر بھی آ سکتا ہے. تو یہ فاعل صاحب جو ہے ان کی یہ 6 حالتیں ہوتی ہیں، فاعل، فاعلن، فاعلن، الفاعل، الفاعلہ، الفاعل. اب یہ دیکھیے صرف ہم آپ کو اس سبق پہ واپس لاتے ہیں. فا عین لام فاعلہ سے ہم نے کیا بنایا؟ فاعلن کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا یا کام کا نام. ہم اسی کی پریکٹس کریں گے. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. ہاں جی زباریہ آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ دہرا دو اس کو، پھر چلتے ہیں، ٹائم کم ہے. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. چلیں جی شبیرہ خان آپ بھی جلدی سے دہرا دو، اس سے پہلے کوئی ہو رہا ہے. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. اوکے لیٹس سی دس از دا کمپلیٹ ٹیبل. اب آپ کے پاس آ گیا. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم نے کیا.
यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं या करेंगे, तफ़अलु आप करते हैं या करेंगे, अफ़अलु मैं करता हूँ या करूँगा, तफ़अलूना आप सब करते हैं या करेंगे, नफ़अलु हम सब करते हैं या करेंगे। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो, फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ऊलुन जिस पर असर पड़ा से कर दो। अब इसके अंदर आपको ये सुर्ख जो है बॉक्स, ये जो इकट्ठे बने हुए हैं, खाने बने हुए हैं, ये 6 हैं। पहले 3 क्या है? फ़अला, यफ़अलु, इफ़अल, ये है चाबियां अफ़आल की, यानी फ़अला जो है ये माजी की चाबी है, यफ़अलु मुदारे की है, इफ़अल जो है अमर और नही की चाबी है। और 3 चाबियां इकट्ठी एक जगह है, फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन, फ़ेल, ये तीनों जो है क्या है? ये इस्म की चाबी है। तो लिहाजा 6 चाबियों में से 3 फेल की हैं, माजी मुतारे अमर नहीं, और 3 इस्म की हैं, इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसमें फेल। तो आइए अब ये देखिए, हल अंत फाइल, हल अंत फाइल, तो क्या जवाब होगा? अंत हमेशा नाम आना नाम फाइल। अना फाइलुन। आना, तो क्या होगा? नाम आना फाइल। और अगर मैं कहूँ हल अंतुम फाइल, नाम अंत नहनु फाइलुन। वेरी गुड। तर्जुमा कीजिए, वहुम फाइलून, और उन लोगों ने किया, और तुम सब करने वाले, और वो सब करने वाले, और हम सब करने वाले, ABCD। और वो सब करने वाले वो सी। सब करने वाले हैं सी। जवाब दीजिए, हल अंतुम फाइलून, नाम आना फाइलून, नाम आना फाइलून, नाम नाहनु फाइलून, नाम नाहनु फाइलून, ABCD। जी डी। नाम 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 नहनु फाइल। फाइलुन। अब ये देखिए आपके सामने क्या था? फातहा खोलने वाला, उसके साथ मफ्तूह जिसको खोला गया, फतेह खोलना, और इसकी 3 चाबियां अस्मा की क्या थी? फाइलुन, मफूलुन, फेल। अब 6 चाबियां आपके सामने आ गई। फतहा, यफ्तहु, इफ्ता, ये क्या है? अफाल की चाबी। फाइलुन, मफूलुन, फेल, ये क्या है? इस्म की है। हाँ जी, कौन दोहराएगा? अनीला बीबी, नीचे से शुरू करते हैं। सर 6 चाबियां दोहरानी है। हाँ, 6 लिखी हुई है फतहा, आपके सामने। फतहा, यफ्तहु, इफ्ताह, फतहा तो कहीं फातिहुन, भी नहीं है, मफ्तूहुन, फतहुन। फतह तो कहीं भी नहीं है। फातिहुन खोलने वाला, सर मफ्तून वो जिसको पूरी खोला गया, फतह 6 दोहरा वो दी। आएगा। हाँ, फतह यफ्तहु इफ्त, वो जो आप करिए सही करिए, फतह यफ्तहु इफ्त, फातिहुन, मफ्तून, फतह। चलें जी, अब हल अंत फातिह, अंत आए तो क्या जवाब देंगे? नाम आना नाम फातिहुन। अना फातिहुन। हल मस्जिदो मफ्तून। उस्ताद भी उस्ताद होता है, उसने कहा अच्छा ये तो हमेशा इनको आता है कि अंतुम आएगा, उसने मुझे एक नया जुमला लिखा, उसने कहा अच्छा अभी देखते हैं कौन करता है जवाब। हाँ जी, हल मस्जिदो मफ्तून, नाम अल मस्जिद मफ्तूहुन। मस्जिद मफ्तूह। उनको नहीं पता था ये क्लास जो है बड़ी होशियार क्लास, उन्होंने पहले से ही पता हुआ है। अच्छा तर्जुमा कीजिए, अल किताब मफ्तूह, किताब खोलो, किताब खोलने वाले, किताब खुली हुई है, किताब का खोलना, ये भी सीधी। जी, ए किताब खोलो। बी मफ्तूह मादी का सीगा है, किताब खुली हुई है। जवाब दीजिए, हल मस्जिदु मफ्तूहुन, नाम अल मस्जिदु मफ्तूह, नाम अल मस्जिदु मफ्तूहातुन, नाम अल मसाजिदु मफ्तूहातुन, नाम अल मसाजिदु मफ्तूहुन। ABCD। जी, ए नहम अल मस्जिद मफ्तूह। ये वाहिद है तो नाम वाहिद ही मस्जिद आएगा, लिहाजा मफ्तूह। बाकी को नहीं होंगे। अगला क्या है? जाइलुन बनाने वाला, मजूलुन को बनाया गया, और जाल बनाना, ये तीनों अस्मा की चाबी है। यानी इसमें फाइल क्या है? जाइल, मफूल क्या है? मजलूल, फेल क्या है? जाल। अब इसकी 3 अफाल की चाबी क्या है? हाँ जी, कौन बताएगा? जी जुबैदा आप बताएंगी। फाइल की 3, ये तो मफूल की 3 चाबी। दीदी हाँ जी, कोई और जवाब देते हैं, मदद करें उनकी। जाला, यजअलु, इजअल, ये 3 चाबियां हैं। वो तो 3 इकट्ठे अलग अलग माजी मुदारे अमर नहीं थे।
जाला यजलु इजल, जाइलुन मजूरुन जाल। हाँ जी, कौन दोहराएगा? दोहराइए इसे, अभी दोहरा दीजिए। ओके, हल अंता जाइलुन, क्या जवाब होगा? नाम अना जाइलुन। नाम अना जाइल। हल अंतुम जाइलुन। हाँ जी, अब क्या नाम जवाब? नहनु जाइलुन। नाहनु जाहिदुन। जाइल का मतलब है बनाया, बनाया हुआ, बनाना, बनाने वाला। ए बी सी डी, जाइल। डी बनाने वाला। बनाने वाला। जवाब दीजिए। हल अंतुम जाइलुन, नाम आना जाइलुन, नाम अना जाइलुन। नाम आना जाइलुन। नाम नहनु जाइलुन। बी। आगे है नासिर। नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, और नसर मदद करना। हाँ जी, आप में से कोई इसे दोहरा दे जी। वलिया शाहिद, आप दोहरा दीजिए प्लीज। नसरा यंसिरु उनसुर, नासिर मंसूर और नसर। यस, नसारा यंसुरु उनसुर, ये पेश के साथ आता है। नसारा यंसुरु उनसुर, नासिरुन मंसूरुन नस्रुन। हल अंत नासिर, नाम आना नासिर। नाम अना नासिर। हल अंत मंसूरुन, नाम अना मंसूरुन। नाम अना। तर्जमा कीजिए। नस्रुल्लाह, अल्लाह मदद करता, अल्लाह का दीन, अल्लाह की मदद, अल्लाह का हुक्म। ए बी सी डी। अल्लाह की मदद। सी अल्लाह की मदद। मंसूर का मायनी है जो मदद करता है, मदद करने वाला, जिसकी मदद की गई, मदद या मदद करना। ए बी सी डी। सी जिसकी मदद की गई। सी जिसकी मदद सी जिसकी मदद की। हल हुम नासिरून, नाम हम नासिरून, नाम आना नासिर, नाम हम नासिरून, नाम अंतुम नासिरून। ए बी सी डी। जी, ए नाम हम नासिरून। ए वेरी गुड। आगे चले जी। खालिक, खलका से। खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, और खल्क पैदा करना। तो इसको कौन बनाएगा जी? शबीरा खान, आप बनाइए। खलका यखलुकु, यखलुकु उखलुकु, खालिक मखलूक खल्क। उखलुक, खलका यखलुकु, यखलुकु उखलुक, खालिक मखलूक खल्क। खल्क, वेरी गुड। खलका यखलुकु उखलुक, खालिकुन मखलूकुन खल्क। जवाब दीजिए। हल अंतुम मखलूकूना, नाम आना मखलूक, नाम नाहनु मखलूक, नाम नाहनु मखलूकून, नाम हुम मखलूकून। ए बी सी डी। अंतुम आया है। नाम नहनु नाम मखलूकून। नाहनु मखलूकून। सी। अच्छा, अब ये देखिए, ये एक लफ्ज है यंसुरु, वो मदद करता है या करेगा। ये मुदारे आ गया। इसके साथ जब हम मिलाएंगे हु को, तो इसका क्या होगा? यंसुरु हु, वो मदद करता है या वो करेगा मदद करता है उसकी। 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 अब आगे है यंसुरूना, वो सब मदद करते हैं या करेंगे। किसकी? हु को मिलाते हैं तो क्या बनेगा? यंसुरू, यंसुरूनहु। यंसुरूना नहीं आएगा। यंसुरूहुम। ये नून उड़ जाएगा, और हम भी ये गलत लिखा है, यहाँ पे हु आएगा। यंसुरूहु, वो सब मदद करते हैं या करेंगे उसकी। उसकी। तंसुरू के साथ लाए, तंसुरू के साथ, तो ये क्या होगा? तंसुरूहु, तंसुरूहु, आप मदद करते हैं उसकी। आप मदद करते हैं, करेंगे उसकी। उसकी। अगर ये अंसुरू के साथ मिलाएं तो क्या होगा? अंसुरू, अंसुरूहु। मैं मदद करता हूँ मैं उसकी। मदद करता हूँ या करूंगा उसकी। उसकी। जी। अब अगर तंसुरू के साथ हूँ मिलाए तो क्या बनेगा जी? आप सब मदद करते हैं उसकी। तंसुरूनहु। हो जाता है सब उनकी मदद करते हैं। तुम आप सब मदद करते हैं उसकी। मदद करते हो, करोगे उसकी। अब नंसुरू के साथ हमको मिलाए तो क्या बनेगा? नंसुरूहु। हम सब मदद करते हैं उसकी। हैं उनको। कुलिया ये है, कुरान में ये इस तरह जुड़ के आते हैं। आपने इसकी ये जमीरों को अलग कर लेना। जब जमीर को अलग कर देंगे तो ये आपके पास वही अफाल आ जाएंगे जो जैसे माजी के थे। ये क्या है? मुदारे के आगे।
यंसुरु वो मदद करता है, ये करेगा। यंसुरुना वो सब मदद करते हैं, ये करेंगे। तंसुरु आप मदद करते हैं, ये करेंगे। अंसुरु मैं मदद करता हूँ, ये करूंगा। तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, ये करेंगे। यंसुरु हम सब। अब इसके साथ हु का तर्जमा आ गया। हु के माने होता है उसका, उसकी। तो क्या होगा, वो मदद करता है, ये करेगी उसकी। वो मदद करते हैं, ये करेंगे उसकी। तू मदद करता है, ये करेगा उसकी। मैं मदद करता हूँ, ये करूंगा उसकी। तुम सब मदद करते हो, ये करोगे उसकी। हम सब मदद करते हैं, ये करेंगे। आइए अब हु की जगह हुम को लेकर यंसुरुहुम, तो क्या बनेगा, यंसुरुहुम। यंसुरु वो मदद करता है, वो ये करेगा। मदद करते हैं उन सब की, हुम वो सब उन मदद सब करते उन हैं सब की। उनकी। वो वो मदद मदद करता है उन सब की। हाँ वो मदद करता है, ये करेगी उन सब की। इसी तरह है यंसुरूना को हुम के साथ मिलाएं तो ये नून उड़ जाएगा, ये बनेगा यंसुरूहुम। यंसुरू वो सब मदद करते हैं उन सब की। हाँ उन सब की, शाबाश। अब तनसुरु के साथ उनको मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, तनसुरूहुम। आप सब मदद करते हैं उनकी। आप मदद करते हैं उन सब की। आप आप मदद मदद करते हैं उन सब की। तनसुर तू या आप हाँ, मदद करते आप करोगे उन सब की। सब की। अगर ये हो जाए जमा ना, सॉरी अनसुर हो जाए, अब इसका क्या बनेगा, अंसुरूहुम मैं मैं मदद मदद करता करता हूँ हूँ, उन मैं सब मदद की, करता हूँ उन उन सब की। सब की। उन सब की। वेरी गुड। और अगर हम इसे ले आए तनसुरूना, तो ये तनसुरूना का नून नहीं आता लिखने में, तो ये क्या होगा, तनसुरूहुम। तंसुरूहुम। तुम आप सब सब मदद मदद करते हैं करोगे उन सब की। उन सब की। और अगर ये ले ननसुरू, उसके साथ हमको मिलाएं तो क्या हम हो गया, सब मदद करते हैं उनकी। हम सब मदद करते हैं उन सब की। हम सब मदद करते हैं, करेंगे उनकी। तो कहने का मकसद है ये जो जमीरें जुड़ के आती है, हुम है, इसी तरह का, ई, कुम, ना, वो भी हम आगे प्रैक्टिस में देखेंगे। तो ये सारी की सारी जमीरें जो होती हैं, तर्जमा करते वक्त हम इन जमीरों को अलग करते हैं और पीछे जो लफ्ज रह जाए तो उस लफ्ज का तर्जमा, ये जो हम आपको कहते हैं ना कि इसके टुकड़े करो, इसके टुकड़े करो, इसके टुकड़े करो, वो टुकड़े करने से आपको तर्जमा आता है। वो जो लिखा हुआ तर्जमा होता है ना, वो रवा तर्जमा होता है, वो असल तर्जमा नहीं होता। वो पीछे आगे के जो है हिसाब को, आगे पीछे की इबारत को जोड़ के तर्जमा किया जाता है और बाज़ औक़ात वो उस तर्जमे के बिल्कुल उलट हुआ होता है। लेकिन अगर आप असल तर्जमा करना चाहते हैं, कुरान को समझना चाहते हैं, फिर आपको ये सीखने पड़ेंगे कि ये अल्फाज कैसे जुड़ते हैं, टूटते कैसे हैं। जब टूटते हैं तो इनका तर्जमा कैसे होता है। जैसे यहाँ था, वो मदद करता है, यह करेगा उन सब की। वो मदद करते हैं, ये करेंगे उन सब की। तू मदद करता है, यह करेगा उन सब की। मैं मदद करता हूँ, यह करूंगा उन सब की। तुम सब मदद करते हो, यह करोगे उन सब की। हम मदद करते हैं, ये करेंगे उन सब। अब ये आपको फर्क पता चल रहा है, हु और हुम का फर्क, और इनका जोड़कर जो है तर्जमा कैसे, ये आपने तवज्जो से सीखना है क्योंकि ये QC1 के अंदर शामिल नहीं है। इसकी सिर्फ 2 स्लाइडें शामिल हैं, आखिर में 2 स्लाइडें आएंगी और उसमें 2 जो है सिर्फ ये होंगे, तनसुरूहु, तनसुरूहुम, तनसुरूहा, तनसुरू, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो लेकिन जब ये आप पूरा सही तरीके से ज़हन में बिठा लेंगे फिर आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो आइए, आपका नुक्ता आज का जो है बहुत काम का है। आपने किसी को खाने की दावत कैसे देनी। अगर आप किसी को ये कहेंगे, अच्छा भाई आप ऐसे करना, इसी तरह हो सके तो कल जो है चाय पीने के लिए मेरे पास आ जाना और मैं देखूंगा कि फारिग हो। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे इससे बेहतर है जिस तरह की आप दावत दे रहे हो, इससे तो बेहतर है मैं अपनी चाय खुद ही घर पे पीऊंगा। लेकिन अगर आप उसे कहें कि जी मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ, मुझे आपसे बड़ी जो है चाहत है, मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज कुछ थोड़ा सा टाइम दें, मेरे साथ बैठ के चाय पिए, मैं बहुत ही मशहूर हूँगा, बहुत एहसानमंद हूँ। मतलब आप उसकी इंतजार करते हैं मिनट, तो वो कहेगा अच्छा अच्छा ठीक है जी मैं आ जाऊंगा, आप इतना वो कर रहे हैं, तरद्दुद कर रहे हैं, इतना जो है वो तकल्लुफ कर रहे हैं, तो मैं तो ये दावत देने का है। अब ये दावत जो आपने किसी और को नहीं, खुद को देनी है। आपका जो ज़हन है वो भी दावत मांगता है। अगर आप उसे कहेंगे चलो आज चलते हैं, वो कुरान की क्लास है वो ले लें, नहीं अच्छा उसकी जगह वो जो फलाना आज वो लगा हुआ है सेल, वहां चले थे, तो वो दिमाग आपके साथ नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि दीन सीखना है, अल्लाह के लिए सीखना है और इसका आखिरत में फायदा है और इसके बगैर गुजारा नहीं है,
تو تب جو ہے آپ کو کہیں گے اچھا سیل تو ہوتی رہتی ہیں یا بعد میں بھی چل جائیں گے, یہ کلاس کا ٹائم ہے, یہ اسی میں جانا ہے. تو آپ اپنے دماغ کو دعوت دیں گے تب دماغ آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. یہ میں دیکھتا ہوں میری کلاسوں میں ہوتا ہے, آئے ہوئے لوگ چلے جاتے ہیں, آتے تو کیا ہے, جو آتے ہیں سو آتے ہیں, جو آئے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کیا ہے, کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی, کچھ نہیں ہو رہا, چلو. ان کو وہ چیزیں اچھی نہیں لگ رہی. اور اگر یہی لیکچر, میں نے مختلف مضمون پڑھائے, مختلف مضمون, اگر یہی لیکچر جو ہے میں آپ کو اس پہ دوں کہ جی خوبصورتی کے 6 راز کیا ہے اور آپ کیسے خوبصورت بن سکتے ہیں, اور میں 6 ٹوٹکے آپ کو بتا رہا ہوں, میں آدھا گھنٹہ بولتا جاؤں اور ایک بھی لفظ ٹوٹکا نہ بتاؤں, کیونکہ بس ابھی آخر میں بتاتا آپ بیٹھے رہیں گے جم کے, بلکہ 6 اور لوگوں کو بھی لے آئیں گے, آ جاؤ آ جاؤ. یہ کلاس جو ہوتی ہے اس میں جو ہے نا بیوٹی کے 6 ٹپس دیے جاتے ہیں, ہر کلاس میں جو ہے 6 ٹپس دیے جاتے ہیں, تو 6 کو بھی گھسیٹ کے لاؤ گے اور خود بھی آؤ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو ایسے دعوت دینی ہے کہ وہ مجبور ہو جائے کہ آئے کلاس میں بیٹھے. جی شبیرہ خان, آپ نے ہینڈ ریز کی, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ کچھ نہیں سر, وہ نکالنے کے لیے بھول گئی, سوری. تو اپنے ذہن کو دعوت دیجئے. کیسے دیں گے آپ اپنے ذہن کو, کیسے دعوت دیں گے؟ گرامر یاد کرنے, معنی کرنے کے لیے ہم نے آپ کو ٹی پی آئی کا طریقہ بتایا. 2 چیزیں گرامر آتی ہیں, ایک ٹی پی آئی سے. ٹی پی آئی کا مطلب ہے آپ جس لفظ کو, جس جملے کو, جس اصول قاعدے کو یاد کرنا چاہتے ہیں, نمبر 1 اسے آپ بلند آواز سے دہرائیں کہ آپ کے کانوں میں آپ کی اپنی آواز آئے. پھر اسے آپ جو ہے کم سے کم 10 سیکنڈ تک جو ہے غور سے دیکھیں, پھر اسے ہاتھ سے لکھیں, اور پھر اس کے بعد اسے جو ہے چھپا کے اپنے ذہن سے پوچھیں, ہاں جی یہ جو لفظ یا جملہ پڑھا تھا اس کا کیا معنی ہے. اگر وہ کہتا ہے ہاں تو یاد نہیں ہے, آپ پھر اسے کھولیں, پھر اسے جو ہے بلند آواز سے جو ہے سنیں اپنی آواز سے, اور جو ہے اسے لکھیں, اسے دیکھیں کتاب میں, پھر بند کر دیں. اس کے بعد آپ کسی کو پکڑ لیں, اسے بتائیں یا اس سے پوچھیں, اچھا بھائی آپ کو یہ اس کا مطلب آتا ہے؟ نہیں, آئیے میں بتاتا ہوں اس کا یہ مطلب ہے. اب جب آپ کسی اور کو بتاتے ہیں تو آپ کا ذہن کا وہ حصہ جو بتانے سکھلانے کا ہے وہ بھی سیکھ جاتا ہے. اس طریقے سے آپ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ تربیت دیں گے. تھکے ہوئے ذہن اور مردہ دلی کے ساتھ نہیں آتا, اور گرامر تو کبھی نہیں آتی, چاہے کسی بھی زبان کی ہو. عربی تو خیر ویسے بھی ہمارے لیے غیر مانوس ہے, ہماری اپنی ذاتی زبان نہیں ہے. آپ ایون اردو کی گرامر بھی سیکھنا چاہیں تو آپ جو ہے سیکھ کے بھول جائیں گے. کیوں؟ جب تک آپ اس میں دلچسپی نہیں لیں گے, اس کو شوق اور محبت کے ساتھ نہیں سیکھیں گے, وہ نہیں آئے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے قرآن کو سیکھنے کا, تو اس پہ توجہ دیجئے کہ 20 گھنٹے کے اندر جو ہے الحمدللہ آپ جو ہے نصف سے زیادہ قرآن کو جو ہے سمجھنے لگ جاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. تو آج کے سبق نمبر 18 کے اختتام پر ماشاءاللہ ہم نے 222 الفاظ سیکھے ہیں, جو قرآن میں تقریباً 40,000 بار سے زیادہ آئے ہیں. الحمدللہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے 41,111 ہے. ہم اپنے ٹارگٹ کے بہت قریب ہیں. یہ اپنا سیل دیکھیے, اس کو ہم چارج کرتے جا رہے ہیں, اور یہ جو ہے تقریباً نصف کے قریب پہنچنے والا ہے. تو 7 ہوم ورک آپ نے نہیں بھولنے, یعنی 2 تلاوت کے, 5 منٹ جو ہے آپ نے مصحف سے جو ہے قرآن پاک جو ہے اس کو کھول کے دیکھ کے پڑھنا ہے, اور 5 منٹ جو ہے اس کو آپ نے زبانی پڑھنا ہے. تو یہ 2 کام ہوئے. اسی طرح آپ کے جو یہ کورس کی کتاب ہے اس کو آپ نے جو ہے کھول کے اس میں سے اپنا کم سے کم 1 سبق پڑھنا ہے, اور پھر اسے بند کر کے جو ہے آپ نے دہرانا ہے. یا یہ آپ کے پاس جو ہم نے پاکٹ سائز یہ جو شیٹ ہے, اس شیٹ کا بہت فائدہ ہے. یہ آپ کو پتہ نہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہر نماز سے 3-4 منٹ کے لیے پہلے یا نماز پڑھنے کے بعد صرف 3-4 منٹ اسے پڑھیں, اور دن میں 5 دفعہ پڑھیں. تو یہ آپ کو 2-3 ہفتے میں پورا یاد بھی ہو جائے گا. لیکن آپ اسے چھوڑیں نہیں. جیسے آپ کھولیں گے آپ کا ذہن آپ کو آگے آگے بتائے گا, یہ آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, اور اس سے یادداشت 300 ٹائمز میموری یاد جو ہے نا وہ انکریز ہوتی ہے. میموری انکریز 300 ٹائم, 300 گنا جو ہے میموری یاد ہوتی ہے. ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کا تجربہ ہے, اور انہوں نے اس پہ پریکٹس کیا, اور اسی پہ ہی بنا. یہ آپ کے پورے 20 اسباق کے جو ہے مشکلات جو ہے اس میں دیے ہوئے ہیں.
اس کورس کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ 1 گھنٹے کا ہے، اس میں پورے 20 سباق کی سمری جو ہے انہوں نے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے ریکارڈ کیا، اس کو آپ 1 گھنٹہ سن لیں روز یا چند دن سن لیں تو آپ کو پورا کورس ازبر ہو جاتا ہے۔ اور نماز میں جو ہے مختلف صورتوں کی تلاوت کریں، نارملی ہم 1-2 صورتیں یاد کر لیتے ہیں اور انہی کو بار بار پڑھتے ہیں، نہیں، آپ کوشش کریں جتنی صورتیں یاد ہیں ان کو بدل بدل کے اور نئی نئی صورتوں کو یاد کریں۔ آپ یاد رکھیں منتخب ہے، اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے جو ہے وہ انتخاب کیا، اسے نظر انداز مت کریں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ربی زدنی علما کا ورد کریں۔ اور اس کے بڑے اثرات ہیں، ہم نے دیکھا، مطلب جو لوگ بھی اسے پڑھتے ہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو آئیے آج کے اس سبق کو پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ تو آپ کا یہ سبق جو ہے اختتام پذیر ہوا۔